ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ سپہ سالار عید کے دوسرے روز شہداء کے اہل خانہ سے ملنے پہنچ گئے۔ شہید کیپٹن باسط کے گھر جا کر شہید کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا مسلح افواج پاکستان کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائے گی۔ کہ گزشتہ روز آرمی چیف نے عید الاضحیٰ ضلع کرم میں افغان بارڈر پر جوانوں کے ساتھ منائی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی عید کے دوسرے روز بھی شہداء کی فیملی سے ملاقاتیں۔ آرمی چیف اور اہلیہ لاہور پہنچ کر شہید کیپٹن افنان اور شہید لیفٹیننٹ محمد اوکاشا کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و استحکام شہداء کی مرہون منت ہے۔ شہداء نے اپنے خون سے تاریخ رقم کی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں جہاں 37,000 سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹیز انجام دیں گے، وہیں پاک فوج کے خصوصی دستے آن کال الرٹ رہیں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج 25 جولائی کو آزاد کشمیر انتخابات میں سیکورٹی فرائض انجام دے گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کی طرف سے پاک فوج کو سیکورٹی انتظامات کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ پاک فوج کوئک ری ایکشن فورس کے تحت 22 سے 26 جولائی تک تعینات ہوگی۔ اس سے قبل چیف سیکرٹری شکیل قادر نے کہا کہ 45 انتخابی حلقوں میں الیکشن کے دن پاک فوج کے علاوہ 37,200 سیکورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جن میں سے آزاد کشمیر پولیس کے 5,000 اہلکار بھی شامل ہیں۔ عام انتخابات کے دن سیکورٹی پر تعینات عملے میں 12,000 پنجاب پولیس اور 10,000 کے پی کے پولیس جوان بھی شامل ہوں گے۔ چیف سیکرٹری شکیل قادر نے کہا کہ 3,200 رینجرز کے اہلکاروں کے علاوہ 4,000 ایف سی کے جوان بھی الیکشن ڈیوٹی دیں گے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے اسلام آباد پولیس کے بھی 1,000 جوان تعینات کیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی کے بعد نون لیگ کے امیدواروں کے لیے تحریک انصاف سے رابطے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے دعویٰ کیا کہ کشمیر میں نون لیگ کے 2 امیدوار آج بھی پی ٹی آئی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ٹویٹر سے جاری پیغام میں شہباز گل نے کہا 3 درجن سے زائد حلقوں میں نون لیگ کے 12 اور پیپلز پارٹی کے 8 امیدوار ہیں۔ تحریک انصاف کے حق میں دستبرداری پر سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر عبدالرشید ترابی کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ موجودہ امیر ڈاکٹر خالد محمود نے عبدالرشید ترابی کی بنیادی رکنیت اور ممبرشپ خارج کرنے کا اعلان کیا۔ کہا کہ عبدالرشید ترابی اب جماعت اسلامی کا نام استعمال نہیں کر سکیں گے۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ پاکستان کے سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم کے قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن عطاء الرحمان نے بتایا کہ نور قتل کیس میں گرفتار ملزم گرفتاری کے وقت مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ انویسٹیگیٹو پوائنٹ آف ویو پہ تو اس نے زیادتی کی ہے جو بھی ہے، اور وہ اس وقت ایٹ لیسٹ سینسز میں تھا، تو اس لیے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارا فوکس زیادہ اس وقت جو اس کا مینٹل فریم آف مائنڈ تھا، ہم نے اس پہ فوکس کیا، اور اس کے مطابق جو ہماری ابتدائی تفتیش ہے وہ بالکل ساؤنڈ تھا۔ اس کے گھر سے پسٹل بھی برآمد ہوا ہے، لیکن جو ہماری ابتدائی تفتیش بھی ہے اور جو میڈیکل رپورٹ بھی ہے اس میں فائر آرم ہوا نہیں ہے، کوئی انجری نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے پاس تھا اور ریکور بھی ہوا ہے پسٹل، اور ایٹ دا ٹائم آف ریکوری اس میں واقعی وہ جو گولی تھی وہ پس گئی تھی۔ مزید اہم خبریں ہوں گی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کا کہنا ہے کہ بھارت کی تمام تر خواہشات کے باوجود پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا پاکستان کے سرحدی جغرافیائی اور خارجہ پالیسی بہتر انداز میں چل رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے سیاسی حل میں اپنا کردار نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم اسی سلسلے میں افغان صدر سے ملاقات پر راضی ہوئے ہیں۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا بعض افغان عہدیداران کے نفرت انگیز بیانات تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہیں۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह को मुर्दार खोर लकड़ बग्गा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर अफगानी नायब सदर को जवाब देते हुए कहा कि अफगानिस्तान बहादुर कौम का मुल्क है, ना कि तुम्हारे जैसे लकड़ बग्गों का। पाक अफगान बॉर्डर 2 दिन बाद खोल दिया गया। बाबे दोस्ती गेट सुबह 8 से 10 बजे जबकि शाम 4 से 6 बजे तक खुला रहेगा। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले अफराद के लिए बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग लाजमी है और सिर्फ कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफराद को ही सरहद के आर पार जाने की इजाज़त होगी। बात करेंगे ईद की। ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ फर्जंदान तौहीद ने दिल खोल कर अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए। अक़रबा और गुरबा में गोश्त तकसीम करके ईसार का मुजाहरा किया। घर में भी मज़े मज़े की डिशेस बनी। दोस्तों रिश्तेदारों की खूब दावतों का सिलसिला रहा। ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी बड़ी तादाद में शहरियों ने अल्लाह की राह में अपने अपने जानवर कुर्बान किए। पहले रोज कसाई ना मिलने का शिकवा करने वालों ने भी दूसरे रोज जानवर कुर्बान किए और गोश्त तकसीम किया। ईद कुर्बान का दूसरा दिन आम तौर पर दावतों के लिए मुख्तस किया जाता है। तमाम बड़ी तादाद में ऐसी भी फैमिलीज हैं जो दूसरे दिन कुर्बान करके गोश्त तकसीम करती हैं। शहरियों में बड़ी तादाद में ऐसे अफराद हैं जो ईद के तीनों दिन कुर्बान का फरीजा सर अंजाम देते हैं। ईद के दूसरे रोज अजीजो अकारब को बुलाकर बारबेक्यू का भी एहतमाम किया जाता है, जबकि मशहूर होटल से खाने भी बनवाए जाते हैं। कराची में आलाइशें उठाने का इंतजाम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सुपुर्द तो किया गया। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।